تم نے میری ماں کو میرے ہی خلاف بھڑکایا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اشر چودھری 16 سال آمنہ کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ خالہ سے پوچھ لیں۔ آمنہ درد برداشت کرتے ہوئے مشکل بولی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، خبردار جو تمہارے منہ سے ایک اور لفظ نکلا تو، اور اگر دوبارہ میری ماں کے آس پاس بھی نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ غصے سے کہتے اشر چودھری نے اسے انجان شہر میں چھوڑ دیا تھا، جہاں وہ اسے ہنی مون کے بہانے لایا تھا، اور پھر واپس گھر جاتے کہا تھا کہ وہ بھاگ گئی۔ پر جب اس کی ماں نے اسے ساری بات بتائی اور اسے جب ساری حقیقت معلوم ہوئی کہ وہ بے قصور تھی، وہ دیوانہ وار اسے ڈھونڈنے لگا، لیکن شاید دیر ہو چکی تھی۔ اس کا دل گھبرانے لگا تھا، گاڑی کی سپیڈ تیز رفتار کرتا وہ سنسان سڑک پر اندھیرے کا بسیرا دیکھ اور ہولناکی میں چھائی خاموشی اسے کاٹنے لگی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ منظر گھومنے لگا جب اس نے اسے وہاں اکیلے چھوڑا تھا، سنسان جگہ اور رات کی تاریکی۔ یہ سوچ اسے بے چین کر رہی تھی، میں نے کیا کر دیا؟ اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اس کا غصہ پچھتاوے میں بدل رہا تھا، اسے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ اس نے اچانک گاڑی روکی اور راستے میں چھائی ان گھنے جنگلات کو دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں ایک ہی دعا تھی کہ وہ جہاں اسے چھوڑ کر آیا تھا وہ وہیں موجود ہو اور محفوظ ہو۔ جب وہ دوبارہ اسی جگہ پہنچا تو اسے دور سڑک کے کنارے ایک سایہ نظر آیا۔ وہ گاڑی روک کر تیزی سے اس طرف بھاگا، قریب پہنچ کر دیکھا وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے دیکھا کہ وہ جگہ خالی تھی۔ وہاں سڑک کے کنارے صرف خاموشی اور اندھیرا تھا، آمنہ کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ آمنہ، آمنہ، اس نے پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا، لیکن جواب میں صرف اس کی اپنی آواز کی باز گشت سنائی دے رہی تھی۔ اس کا دل خوف سے ڈوبنے لگا۔ اس سنسان مقام پر جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، ایک 16 سالہ بچی کا غائب ہو جانا کسی بھی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتا تھا۔ وہ کبھی سڑک کی ایک طرف بھاگتا تو کبھی دوسری طرف جھاڑیوں کے پیچھے دیکھتا، درختوں کے جھنڈ میں اسے پکارتا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں اب انتقام کے بجائے صرف اپنی ماں کی باتیں اور آمنہ کی معصوم صورت گھوم رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے غصے میں ایک بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ وہ کچھ اور نہ سوچتا، بس اتنا ہی خیال کر لیتا کہ وہ اس کی مرحوم خالہ کی بیٹی تھی، اس کی کزن تھی۔ اللہ اسے سلامت رکھنا، میں اسے کبھی کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ بے اختیار گڑ گڑانے لگا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی جنگلی جانور یا اس سے بھی زیادہ خطرناک کوئی برا انسان اسے ساتھ نہ لے گیا۔ وہ آگے بڑھتے بلند آواز میں اسے پکار رہا تھا، ایک سے دوسری جگہ دیکھتے اس کا نام لیتا وہ ہذیانی ہو رہا تھا۔ اسی تگ و دو میں اسے سڑک سے ہٹ کر کچی پگ ڈنڈی پر کسی کے چلنے کے نشانات نظر آئے، جیسے کوئی گھسیٹتے ہوئے پیروں کے ساتھ وہاں سے گزرا ہو۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کچی راہ پر اندھیرے کی پرواہ کیے بغیر دوڑ پڑا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھی، دل تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ اگر وہ نہ ملی تو وہ کبھی واپس نہیں لوٹ سکے گا۔ اس قدر اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ موبائل کی ٹارچ جلا کر پگ ڈنڈی پر آگے بڑھتا رہا، جہاں جھاڑیوں کے کٹنے اور پاؤں کے رگڑ کے تازہ نشان موجود تھے۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا کہ اچانک اسے دور سے پرانی شکستہ سی جھونپڑی نما ڈھانچے کے پاس ہلکی سی سسکیاں سنائی دی۔ وہ دیوانہ وار اس طرف بھاگا۔ آمنہ، کیا تم وہاں ہو؟ جھونپڑی کے اس کونے میں آمنہ زمین پر سمٹی ہوئی تھی، اس کا خوبصورت جوڑا مٹی سے ہٹا ہوا تھا اور وہ خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ اشر کو دیکھتے ہی وہ ایک دم ساکت ہو گئی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واپس آ گیا۔ اشر نے جب اسے اس حال میں دیکھا تو اندھا دھند اس کی جانب بڑھا۔ آمنہ بت بنی اسے دیکھ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا وہ اسے اپنا خواب سمجھ رہی ہو۔ جیسے اشر کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، وہ تڑپ کر اس کے قریب جاتے اسے سینے سے لگا گیا، اس کے گرد اپنا مضبوط حصار بنائے وہ اس کے ہونے کا یقین کرنے لگا تھا۔ آمنہ، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دو۔ آمنہ نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ آپ مجھے دوبارہ تو نہیں چھوڑیں گے نا؟ اس کی آواز میں اتنی معصومیت اور بے بسی تھی کہ اشر کا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ کبھی نہیں، میں بہت بڑی غلطی کر چکا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ اس کے ماتھے پر بال ہٹاتا اس کی سوجی آنکھوں پر اپنا پہلا لمس چھوڑتے اسے سینے سے لگا گیا۔ اس نے اس وقت اپنے دل میں عہد کیا کہ اب چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ اس لڑکی کا محافظ بنے گا، شوہر بن کر نہ صحیح، ایک ہمدرد انسان بن کر، ایک کزن کی حیثیت سے ہی صحیح۔ اس نے آمنہ کو سہارا دے کر چلنے میں مدد دی۔ اس کے پاؤں میں گہرا زخم آیا تھا، لباس بھی گندا ہو چکا تھا۔ وہ اسے گاڑی کی طرف لے جانے لگا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس کے ضمیر پر لگا یہ بوجھ اب شاید کبھی نہیں اترے گا۔ راستے میں وہ گاڑی روکتے اس کے لیے سینڈوچ اور جوس لیتا، واپس اپنی نشست پر بیٹھا اور چیزیں اس کی گود میں رکھی۔ کچھ کھا لو، بھوک لگی ہوگی۔ آمنہ کچھ بھی کہے بغیر سینڈوچ کھانے لگی کہ بھوک سے تو واقعی اس کا برا حال تھا۔ وہ لوگ گھر پہنچ گئے۔ راستے میں اس کی والدہ اسے 10 کالز کر چکی، لیکن ان میں سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ کیا کر چکا تھا؟ اگر آمنہ نہ ملتی تو وہ کیا کرتا؟ اس سوال کو ذہن میں لاتے اس کا وجود لرزنے لگا تھا۔ وہ گاڑی پارک کرتے، گیٹ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ جب وہ لاؤنج میں داخل ہوئے تو اس کی والدہ لاؤنج میں بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ آمنہ کا دل دھول سے اٹا ہوا لباس
बिखरे बाल और सूजी हुई आंखें देखकर उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो तड़प कर आगे बढ़ी और आमना को सीने से लगा लिया। फिर उन्होंने गुस्से और करब भरी नज़रों से अशर की तरफ देखा और गरज कर पूछा, अशर ये क्या है? ये बच्ची साल में क्यों, और इसका लिबास ये मिट्टी में क्यों भरा हुआ है? ये क्या तुमने इस मासूम बच्ची के साथ? तुम इसे हनीमून पर लेकर गए थे या इसकी जान लेने? बोलो, खामोश क्यों हो? अशर की ज़बान गांग थी। वो अपनी माँ की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उन्होंने आमना के चेहरे से बाल हटा और दोबारा धाड़ी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ था रास्ते में? क्या तुमने इसे गाड़ी से उतार दिया था? अशर, अगर इस मासूम को कुछ हो जाता तो मैं मरते दम तक तुम्हें माफ़ ना करती। अशर का सर शर्मिंदगी से झुक गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी माँ की ममता सिर्फ इसके लिए नहीं बल्कि इस यतीम और बेसहारा बच्ची के लिए भी उतनी ही तड़प रही है। उसने बर्राई हुई आवाज़ में इतराफ़ की, अम्मी मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं गुस्से में अंधा हो गया था। क्या मतलब? क्या तुमने सच में बच्ची को रास्ते में तने तनहा छोड़ दिया? वो हैरत और इस्तेजाब से उसकी आंखें उसकी जानिब देखती मुस्तफसर हुई। अशर का सर शर्मिंदगी के मारे मजीद झुक गया। तुम्हें शर्म ना आई अशर? अरे बीवी ना सही, यही ख्याल कर लेते कि तुम्हारी खाला की बेटी है, तुम्हारी खाला को मट्टी तले दबे अभी महीना हुआ है और तुम मासूम बच्ची को बेयार मददगार समझ कर इस पर जुल्म करने लगे। ये सब मेरी गलती। मुझे तुम जैसे अना के मारे इंसान के साथ उम्मीद नहीं लगानी चाहिए थी। वो आंसू साफ करते शर्मिंदगी के मारे करीब खड़ी थर थर कांपती आमना को सीने से लगा गई। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचा था, नहीं जानती थी अपनी औलाद ही इतनी खुद गर्ज और जालिम निकलेगी। उन्होंने नफरत से मुंह मोड़ लिया और आमना को सहारा देकर अंदर ले जाने लगी, लेकिन अशर वहीं खड़ा अपनी रूह पर लगे दागों को देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि आज उसने अपनी माँ की नज़रों में अपना वकार खो दिया और उसे पाने के लिए उसे बहुत कुछ बदलना होगा। वो आमना को साथ लेकर उसके कमरे में चली गई। उसको नया लिबास निकाल कर देते, फ्रेश होने का कहते वो बाहर आते किचन की जानिब बढ़ने लगी थी जब अशर ने उनका हाथ थाम लिया। अम्मी एक बार मेरी बात सुन ले। वो उनकी जानिब देखता मलतजी लहजे में कहता उनका हाथ थाम गया। उसने हिम्मत नहीं आ रही और उनका हाथ थामे उन्हें करीब पर पड़ी कुर्सी पर बिठाया था। अम्मी मेरा यकीन करें, ये सब मैंने बस गुस्से में किया था और मुझे जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया तो उसने अपनी गलती का इतराफ़ किया था। मैं वादा करता हूँ कि वो आइंदा कभी इसको तकलीफ़ देने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। नहीं अशर, तुमने मेरा दिल बहुत दुखाया है। आज तुम्हारे बाबा को आने दो, मैं उनसे बात करती हूँ। मुझे लगता है बेहतर यही है कि इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दिया जाए ताकि कल को हमारे जाने के बाद बच्ची तो महफूज रहे। उन्होंने कहते उसे सख्ती से देखा। अम्मी एक मरतबा मेरा यकीन तो करें, मत भूलें कि इसे वापस भी मैं ही लेकर आया हूँ। मैं दोबारा कभी इसे तकलीफ़ देने का सोचूंगा भी नहीं। वो लाल नाम होती निगाहों से बोला तो सादिया बेगम ने उसकी जानब देखा। वो जितना भी सख्त हो जाती लेकिन अपने बेटे की आंखों में सच्ची तड़प पर पछतावा देखकर उनका दिल पिघल गया। उन्होंने उसे माफ़ कर दिया जिससे उसको सुकून मिला और उसने अज़म किया कि वो सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं बल्कि अपने अमल से खुद को बदल कर दिखाएगा। उसने किसी वजाहत के बजाय उनके पैरों में बैठकर अपना गुस्सा तड़प सब कुछ बता दिया और नम आँखों को साफ करने लगा। उसका गरूर और गुस्सा पाश पाश हो चुका था। सादिया बेगम ने उसे मजीद डांटने के बजाय सिर्फ इतना कहा, बेटा ताकतवर वो नहीं होता जो कमज़ोर को तनाह छोड़ दे बल्कि वो है जो उसका सहारा बने। वो आमना को साथ लेकर उसके कमरे में चली गई। उसको नया लिबास निकाल कर देते, फ्रेश होने का कहते वो बाहर आते किचन की जानिब बढ़ने लगी थी जब अशर ने उनका हाथ थाम लिया। अम्मी जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो आमना अपना वो भारी और मिट्टी से अटा हुआ जोड़ा तब्दील कर चुकी थी। उसने एक सादा सा सूट पहन रखा था लेकिन उसके वजूद की कपकपी अब भी ख़त्म नहीं हुई थी। वो बेड के एक कोने में घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे सार झुकाए बैठी थी, बिल्कुल एक सहमी हुई चिड़िया की तरह जिसे अभी भी किसी शिकारी ने छोड़ा हो। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र उस पर पड़ी। वो उसे पुकारना चाहता था लेकिन अपनी नज़रों में इस कदर गिर चुका था कि अल्फाज ने साथ ना दिया। वो खामोशी से चलता हुआ आमना के करीब आया और बेड के पास ही उससे ज़रा फासले पर बैठ गया। उसने आमना की तरफ देखा। उसका चेहरा अब भी आंसुओं से भीगा हुआ था और वह अशर के कदमों की आहट सुनकर मजीद दीवार के साथ लग गई। अशर ने बहुत नरम और टूटती हुई आवाज़ में कहा, आमना मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है जिसका मुझे एहसास है। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए सब से निकलना इतना आसान नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा डर बदलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत डरती हो और तुम्हारा डरना ना हक है, लेकिन यकीन करो मैं अब वो शख्स नहीं रहा जो तुम्हें वहाँ छोड़ कर था। आमना मैं जानता हूँ कि मैं जो तुम्हारे साथ किया उसके बाद मुझे इंसान कहलाने का भी हक नहीं है। मैंने तुम्हारे बचपन, तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारे भरोसे का खून किया। मैं अपनी अना की आग में इतना अंधा हो गया था कि ये भी भूल गया कि तुम एक बेगुनाह लड़की हो जिसके सब में कोई कसूर नहीं था। ये रिश्ता हमारी किस्मत में था, अल्लाह पाक ने लिखा ही ऐसा था। आमना ने सहम कर उसे देखा तो अशर ने अपनी आंखें झुका ली। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं गुजरे चंद घंटों में किस कदर दोहरी अजियत का शिकार था। इस वक्त तुम्हारा मिट्टी में लथड़ा हुआ जोड़ा मेरे लिए एक ऐसी जिल्लत है जो मैं शायद कभी ना भूल सकूं। तुम मुझे माफ़ करो या ना करो ये तुम्हारा हक है, लेकिन मैं आज से तुम्हारा वो दुश्मन नहीं रहूँगा जो मैं थोड़ी देर पहले था। मैं तुमसे अपने किए की माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसकी आंखों में आंसू टूट कर गिरे तो आमना ने पहली बार उसमें
वो संग दिल शोर नहीं बल्कि एक पछतावे की आग में जलता हुआ इंसान देखा। कमरे में फैली वो खामोशी उनके टूटे हुए रिश्ते की पहली मुरम्मत थी। उसने अपना हाथ आमना की तरफ बढ़ाया, लेकिन फिर ये सोचकर पीछे खींच लिया कि शायद वो उसके लम्हे से भी डर जाए। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम आराम करो, मैं कुछ देर काम करूँगा, लेकिन जितना याद रखना कि आज के बाद तुम्हें इस कमरे में मुझसे कोई ख़तरा नहीं होगा। आमना खामोश रही, लेकिन उसकी आंखों में अब थोड़ी सी हैरत थी कि क्या ये वही इंसान है जो कुछ देर पहले उसे तपती सड़क पर अकेला छोड़ गया था। उस रात अशर सोफे पर लेटा अपना लैपटॉप गोद में रखे एक अहम फाइल सेंड करते छत को घूरता रहा और आमना बेड पर बैठी जागती रही, लेकिन उन दोनों के दरमियान जो नफरत की दीवार थी वो गिर चुकी थी। अगले दिन वो सुबह उठा तो वो अभी तक सो रही थी। वो उठता वाशरूम की जानिब बढ़ गया। कुछ देर में वो फ्रेश सा बाहर निकला और ड्रेसिंग के सामने जाते अपने बालों में ब्रश करने लगा। उस दौरान वो आईने में बार बार अपने पीछे उस मासूम नाजुक पाक सोए हुए वजूद को देख रहा था जो रोशनी में भी उठने का नाम नहीं ले रही थी। एक निगाह घड़ी पर डाली जो 12 बजा रही थी। थकन के बायस उसे भी वक्त का एहसास ना हुआ तो वो आगे बढ़ा और रैन उसके सर पर खड़ा होते उसका नाम पुकारने लगा, आमना आमना उठ जाओ, काफ़ी वक्त हो गया, अम्मी हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। उसे टस से मस ना होते देख वो उस पर झुकता उसके शाने को थामे झंझोड़ गया। वो जो काफ़ी गहरी नींद में थी उसे अपने इतने करीब देखकर हड़बड़ा गई। आह! इससे पहले कि वो चीखती अशर उसके होंठों पर हाथ रख गया। शश, मैं हूँ, बस 12 बज चुके हैं, नीचे अम्मी हमारा इंतज़ार कर रही है और तुम उठ नहीं रही थी इसलिए मुझे तुम्हें हिलाना पड़ा। वो हाथ उठाता अपने अमल की वजाहत देगा। वो खामोशी से ज़रा हिलाते उठ गई। तुम जल्दी से फ्रेश होकर आओ, फिर इकट्ठे चलते, उसे कहता वो सोफे पर बैठ गया। आमना सारा इस बात में हिलाते फ्रेश होने चली गई। वो फ्रेश उसी वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठी सबके साथ नाश्ता कर रही थी। सादिया बेगम बड़े प्यार मोहब्बत से उसके आगे पराठा रख रही थी। खाओ मेरा बच्चा, पहले ही ज़रा सी जान है तुम्हारी ऊपर से और कुछ खाती नहीं हो। वो उसे डांट कर नाश्ता करवा रही थी। अशर, मैं सोच रहा था कि आप आमना का कॉलेज में एडमिशन करवा दो, बच्ची आगे पढ़ेगी तो दिल भी लगा रहेगा। क्यों आमना, बच्चे आपको कोई एतराज़ तो नहीं? आमना की जानिब देखते अशर के वालिद साहब इस्तफसार करने लगे तो वह नफ़ी में सारी लागे, ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे इसका दिल भी लगा रहेगा, क्या करेगी सारा दिन घर में रहकर। सादिया बेगम भी उनकी बात से मुत्तफिक होती बोली तो अशर ने सारा असबात में हिला दिया। अगले कुछ दिन में वो उसका एडमिशन करवा चुका था, उसको साथ लेता, वो उसकी तमाम शॉपिंग करवा चुका था। उसने कई दिन तक आमना को मुकम्मल आज़ादी और स्पेस दी। उसने कभी किसी भी काम में उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं की, बल्कि घर के काम और छोटी छोटी ज़रूरतों में उसका ख्याल रखने लगा। कभी उसके लिए पसंदीदा किताब लाकर मेज़ पर रख देता तो कभी उसके लिए फल काट कर लाता। आमना जो पहले उसके कमरे में आने पर सहम जाती थी, अब उसकी मौजूदगी में खुद को महफूज महसूस करने लगी थी। अब वो उसके साथ थोड़ा बहुत घुलने मिलने लगी थी। सुबह कॉलेज उसे अशर छोड़ने जाता था। उसे अपनी पढ़ाई में जो मुश्किल लगता वो उसे समझती थी। एक शाम जब बारिश हो रही थी, आमना खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। अशर कमरे में आया तो उसे ठंड से कांपते देखा। उसने खामोशी से गर्म शाल ली और दूर खड़े होकर उसकी तरफ बढ़ाई। आमना, तुम खुद को सजा देना बंद कर दो, जो हुआ इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। अशर ने धीमी आवाज़ में कहा। आमना ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, वहाँ अब वो पुराना गुस्सा नहीं था बल्कि एक थका हुआ पछतावा। तो उसने शाल थाम ली और दबी आवाज़ में पूछा, मुझसे इतनी नफरत क्यों करते थे? अशर उसके करीब आया लेकिन एक माकूल फासला बरकरार रखा। मैं तुमसे नहीं अपनी तकदीर से लड़ रहा था, लेकिन इस लड़ाई में मैंने एक ऐसे इंसान को ज़ख्मी कर दिया जो सिर्फ मोहब्बत का हकदार था। आमना, मुझे वक्त दो कि मैं तुम्हारे इन ज़ख्मों को बार सकूँ जो मैंने खुद लगाए हैं। वो उसके करीब आता उसकी आंखों में देखने लगा था जहाँ किसी किस्म में नागवारियत और नापसंदीदगी नहीं थी। वो उसको खामोश देख कर उसके हाथ थाम गया था। मुझे बस एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूँगा। मैं अपने गुस्से और जज्बात में सबसे ज़्यादा नुकसान भी अपना ही कर बैठा हूँ, लेकिन मेरा खुदा गवाह है, मैं सच्चे दिल से शर्मिंदा हूँ और तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। उसके हाथों पर दबाव डालते बोला तो आमना ने उसकी जानिब देखा जो गुज़श्ता कुछ दिनों से बिल्कुल बदल गया था। आप ऐसे ना कहें और प्लीज़ मुझसे बार बार माफ़ी ना मांगे। इस सब में सारा कसूर आपका ही नहीं बल्कि मेरी अम्मी और खाला जान का भी है। उन्होंने निकाह के वक्त आपसे एक बार इजाज़त भी नहीं चाहिए, आपसे पूछा तक नहीं कि आप इस निकाह के लिए रजामंद हैं भी कि नहीं। चाहिए उस वक्त हालात जैसे भी थे, लेकिन हमारे बड़ों को भी सोच समझ कर फैसला करना चाहिए था कि हम उनके बच्चे हैं, उनकी औलाद है, कोई भैंस बकरी तो नहीं जब दिल चाहे जिसके साथ दिल चाह बांध दोगे। अल्लाह पाक के सब कामों में मसलहत होती है। अगर आप मुझे वहाँ ना छोड़ते और आपको आपकी गलती का एहसास ना होता तो आप आज भी मुझे गलत समझ कर मुझे बुरा भला बोल रहे होते। इसलिए जो हुआ है बेहतर हुआ है। वो उसके हाथों पर दबाव डालते बोली तो अशर ने उसके गिर्द अपने बाजू फैलाए। मैं नहीं जानता था कि मेरी छोटी सी बेगम इतनी समझदार है। वो मुस्कुराता बोला तो वो भी मुस्कुरा दी। अब मजाक तो ना बनाए मेरा, वो मुंह बनाते बोली तो दोनों के कह के गूंज उठे। अशर की वालदा सादिया बेगम ये सब दूर से देख रही थी और खुश थी कि उनका बेटा अपनी गलतियों का अजाला कर रहा है। अशर और इसमें दोस्ती बढ़ने लगी थी। दोनों एक दूसरे की मदद करते थे। सादिया बेगम और अशर के वालिद उम्रा के लिए गए थे, पीछे से वो दोनों अकेले थे। दोनों आपस में काम बांट लेते थे। एक दिन एक बर्तन धोता तो दूसरे दिन
دن دوسرے کی باری ہوتی، صبح کام والی آ کے صفائی کر جاتی تھی، اب ان کے درمیان کافی حد تک بے تکلفی بڑھنے لگی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے اپنے خوابوں، ڈر اور بچپن کی باتیں شیئر کرنے لگے۔ اس نے اشر کو بتایا تھا کہ اسے تعلیم حاصل کرنے کا کتنا شوق تھا، اور جب اس کے والد نے تعلیم شروع کرنے کا مشورہ دیا اور اس نے اس کا داخلہ کروایا تو اس کی بچپن کی خواہش اور خواب پورا ہو گیا۔ وہ پڑھ لکھ کر کوئی مقام حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ان کا رشتہ اب صرف میاں بیوی کا نہیں تھا بلکہ وہ ایک دوسرے کے بہترین دوست بن رہے تھے۔ وہ رشتہ جو ایک کانٹوں بھری سڑک پر ٹوٹنے والا تھا، محبت اور عزت کی ٹھنڈی چھاؤں میں پنپنے لگا تھا۔ اشر نے ثابت کر دیا کہ سچی توبہ سے بدترین حالات کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس نے آمنہ کو باور کروایا کہ وہ صرف ایک گھریلو ملازمہ یا بیوی بن کر نہیں بلکہ اس نے اسے سب سے پہلے اپنی کزن اور دوست کے مقام پر رکھا۔ اس نے آمنہ کی پڑھائی کے لیے ایک وقت مقرر کیا تھا جب وہ گھر آتا، آفس سے فریش ہو کر وہ رات کو اس کے سامنے اپنے سارے کام کھول کر بیٹھ جاتی۔ وہ خود اسے کالج چھوڑنے جاتا اور واپسی پر اس کے لیے نیا پین، رجسٹرز اور نوٹس لا کر دیتا۔ یہ دیکھ کر آمنہ کو احساس ہونے لگا تھا کہ اشر بدل چکا ہے اور اس کی ذہنی نشو و نما میں کتنا مخلص ہے۔ اب وہ آرڈر کے بجائے درخواست کرنے لگا تھا، میڈم آج تو برتن دھو چکا، کل آپ کی باری ہے۔ وہ تھک ہار کر بیٹھتا بولا، اور اگر میں نہ دھوؤں تو؟ وہ جان بوجھ کر بولی، تو آپ حکم کریں کل بھی دھو لوں گا۔ وہ سر خم کرتا بولا تو آمنہ کھلکھلا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں موجود سچے مان کو محسوس کرتا اشر دل و جان میں سکون اترتا محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے اس پر حکم تو کب کا چلانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب اس سے پوچھتا تھا، آمنہ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں، یا اگر تم برا نہ مانو تو کیا ہم ساتھ چائے پی سکتے ہیں؟ شروع میں وہ اسے بات بات پر اجازت طلب کرنے لگا۔ اس کے لہجے کی یہ عاجزی آمنہ کے زخموں پر مرہم کا کام کرنے لگی۔ گھر میں بھی وہ اپنی ماں کے سامنے ہمیشہ آمنہ کا دفاع کرتا۔ اس کی اس عمل نے آمنہ کے دل میں اس کے لیے خاص مقام بنا دیا۔ راتوں کو جب آنیہ پڑھتے پڑھتے سو جاتی تو وہ خاموشی سے اس پر کمبل ڈال دیتا اور اس کی بکھری ہوئی کتابیں سمیٹ کر میز پر رکھ دیتا۔ وہ اسے کبھی یہ نہیں جتاتا کہ وہ اس کا کتنا خیال رکھ رہا ہے، لیکن آمنہ صبح اٹھ کر جب سب کچھ ترتیب سے پاتی تو اسے اشر کی خاموش محبت محسوس ہونے لگی۔ ان مسلسل کوششوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ آمنہ جو کبھی اس کے سائے سے بھی ڈرتی تھی اب اس کی آہٹ سن کر مسکرانے لگی تھی۔ اس نے جان لیا تھا کہ اشر نے اپنی غلطی کا کفارہ محض لفظوں سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے ادا کر دیا۔ سب کچھ بہترین چل رہا تھا۔ اس کے والدین عمرے سے آ چکے تھے۔ وہ دونوں آپس میں خوش اور مطمئن تھے جب ان کی زندگیوں میں ایک طوفان برپا ہوا تھا۔ ایک دن جب وہ آمنہ کو یونیورسٹی سے لینے گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ لڑکے آمنہ اور اس کی دوست کا راستہ روک کر کھڑے تھے اور انہیں ہراساں کر رہے تھے۔ اشر کا خون کھولنے لگا، اس کا پرانا غصہ جاگ اٹھا، لیکن جیسے ہی اس نے آمنہ کے چہرے پر وہی پرانا خوف دیکھا جو اس کی وجہ سے آیا تھا وہ رک گیا۔ اس کا ارادہ تو ان کو سبق سکھانے کا تھا اور وہ ان کو چھوڑنے والا نہیں تھا، لیکن آمنہ کے چہرے پر چھائے تاثرات اور آنسو دیکھ کر اس نے خود پر قابو پایا اور خاموشی سے آمنہ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو آمنہ گھر چلتے ہیں، اس نے بہت سکون سے کہا۔ وہ لڑکے اشر کی شخصیت اور اس کے اعتماد کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ آمنہ کے لیے یہ پہلا موقع تھا جب اس نے محسوس کیا کہ اشر اب اس کے لیے صرف ایک پچھتاوا نہیں بلکہ اس کی ڈھال بن چکا ہے۔ اس دن گھر واپسی پر گاڑی میں خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی بوجھل نہیں تھی۔ آمنہ نے اچانک کہا، آپ نے آج ان سے لڑائی کیوں نہیں کی؟ اشر نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، کیونکہ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری زندگی میں کبھی دوبارہ غصہ اور تشدد نہیں آنے دوں گا۔ میں تمہارے لیے امن بننا چاہتا ہوں، خوف نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے نرم لہجے میں گویا ہوا۔ گھر پہنچ کر آمنہ فریش ہونے چلی گئی۔ دل میں ابھی بھی خوف تھا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا کہ مجھے آزادی ملی ہے تو میں فائدہ اٹھا رہی ہوں؟ ایسی ہزار سوچیں اس کے ذہن میں آتی، اس کے دماغ کو مفلوج کرنے لگی۔ اشر کمرے میں داخل ہوا تو وہ ٹیرس پر کھڑی تھی۔ اس نے آگے بڑھتی آمنہ کا ہاتھ تھاما اور اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہو؟ اس نے دیکھا کہ ہانیہ ابھی تک کانپ رہی تھی۔ جب میں ساتھ ہوں تو کیسا ڈر؟ مجھے تم پر پورا یقین ہے، فضول سوچیں مت لاؤ اپنے ذہن میں۔ اس نے اس کا ہاتھ دبا کر یقین دلایا۔ اتنا یاد رکھنا آمنہ، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ تم نے اکیلے نہیں لڑنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور وہ نم آنکھوں سے سر ہلاتے اس کے سینے سے لگی۔ کتنا عظیم تھا وہ شخص۔ اس واقعے کے بعد آمنہ کے دل میں وہ تھوڑی بہت جھجک تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اشر اب صرف اس کا کزن اور دوست نہیں بلکہ اس کا وہ صاحبان ہے جو اسے ہر طوفان سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس دن کے بعد سے آمنہ نے سر اٹھا کر جینا شروع کیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے پیچھے اس کا شوہر اشر جیسا مضبوط انسان موجود ہے۔ دن گزرنے لگے، اس کے پیپرز شروع ہو گئے، وہ وہاں کافی مصروف ہو گئی۔ اشر بھی آفس کے کاموں میں مصروف رہنے لگا۔ آج کل اسے آمنہ کے ساتھ کم ہی وقت ملتا۔ دوسری جانب آمنہ جب بھی کالج سے آتی اس کا چہرہ اترا ہوا ہوتا۔ ایک دن سعدیہ بیگم نے اسے چھپ کر روتے ہوئے دیکھ لیا۔ جب انہوں نے پیار سے پوچھا تو آمنہ نے ڈرتے ڈرتے اس لڑکے کے بارے میں بتایا جو اسے روز راستے میں روکتا اور نازیبا جملے کستا تھا، اور پھر ساری بات بتائی کہ وہ پہلے بھی انہیں تنگ
کر چکا تھا اور اب مزید تنگ کر رہا تھا۔ آمنہ نے سعدیہ بیگم سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اشر کو کچھ نہیں بتائیں گی۔ وہ روتے ان کے ہاتھ تھام گئی تھی۔ اسے خوف آنے لگا تھا کہ کہیں اس کے اندر کا وہ پرانا غصہ جو اب تک پچھتاوے کی تہہ تلے دبا ہوا تھا واپس نہ آ جائے۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ خوف دیکھ کر سعدیہ بیگم نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اسے کچھ نہیں بتائیں گے، لیکن پھر تم خود اپنے سر سے بات کرو، انہیں بتاؤ کہ وہ لڑکے تم لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ وہ اسے پیار سے سمجھانے لگی تو وہ جو خوف کے زیر اثر تھی اسبات میں ساری لا گئی۔ اگلے دن وہ اور اس کی دوست یونیورسٹی سے واپسی پر سامنے سے آتی باتیں کر رہی تھی۔ بس اشر آنے والے ہیں، ایسا کرو تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ، ہم تمہیں ڈراپ کر دیں گے۔ مجھے لگتا ہے آج تمہارے ڈرائیور انکل لیٹ ہو گئے ہیں۔ آپس میں باتیں کرتے وہ یونیورسٹی کے صدر دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی جب عقب سے کسی نے اس کا دوپٹہ کھینچا تھا۔ آمنہ جو اپنے دوپٹے پر کھچاؤ محسوس کرتے پلٹ کر دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئی۔ یہ وہی لڑکا تھا جس نے چند دن پہلے بھی انہیں تنگ کیا تھا۔ اس کا وجود لرزنے لگا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اپنے کانپتے لہجے پر قابو پاتے وہ سختی سے گرجی، جو تم دیکھ رہی ہو قاتل حسینہ۔ اشر جو گاڑی یونی کے گیٹ کے سامنے روکے اسے سامنے کھڑے کسی سے غصے سے بات کرتا دیکھ رہا تھا، لیکن جب نگاہ سامنے موجود لڑکے کے ہاتھ پر پڑی تو وہ غصے اور طیش کے عالم میں گاڑی سے باہر نکلا تھا اور اس کی جانب بڑھا تھا جہاں وہ لڑکا بیچ راستے میں آمنہ کا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک ایک فولادی ہاتھ نے اس کی کلائی جکڑ لی۔ وہ اشر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا کچھ سمجھ پاتا اشر کا ایک بھرپور مکہ اس کے جبڑے پر لگا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی ذلیل انسان، میری بیوی کو گندی نگاہ سے دیکھنے کی، میری بیوی کا دوپٹہ کھینچنے کی۔ وہ طیش اور اشتعال میں اسے جھٹکے سے اپنے سامنے کھینچتا اس کے چہرے پر اپنی بھاری قوی ہاتھ کی ضرب لگانے لگا۔ یونیورسٹی کے سینکڑوں طلباء کے درمیان اشر نے اسے بالوں سے گھسیٹا، اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ جب لڑکے کی مزاحمت پر وہ اپنے اپے سے باہر ہوا تھا، تیری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ اشر کی آواز پورے کیمپس میں گونجی۔ وہ اسے بے رحمی سے مارتا رہا یہاں تک کہ وہ لڑکا زمین پر گر کر معافیاں مانگنے لگا۔ سب اسٹوڈنٹس دائرہ بنا کر کھڑے تھے اور آمنہ اپنی دوست کے ساتھ دور کھڑی کانپتی نم آنکھوں سے اپنے محافظ کا وہ روپ دیکھ رہی تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اشر نے اس لڑکے کو پرنسپل کے آفس تک پہنچایا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور احترام سے اندر داخل ہوا۔ سر، مجھے اس لڑکے کے بارے میں ایک اہم معاملہ رپورٹ کرنا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے میری بیوی آمنہ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اور صرف وہی نہیں، یہ یونی کی بہت سی لڑکیوں کو ہراس کرتا ہے اور انہیں ڈرا دھمکا کر اپنے پاس آنے سے روکتا ہے۔ اس نے پرنسپل کو پوری صورتحال تفصیل سے بتائی اور گواہ کے طور پر آمنہ کو بھی پیش کیا۔ پرنسپل نے معاملے کی سنگینی کو سمجھتے فوراً کارروائی کا یقین دلایا۔ ہم بہت معذرت خواہ ہیں اشر صاحب، ہم اس کے خلاف سخت کارروائی کریں گے اور نیکسٹ آپ کو کبھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ انہوں نے اس لڑکے کو سخت وارننگ دی تھی اور اس کے گھر والوں کو کال کر کے بلایا تھا اور اسے آمنہ سے معافی مانگنے کا کہا تھا۔ وہ روتا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا تھا، میں دوبارہ کبھی کسی لڑکی کو تنگ نہیں کروں گا، بس مجھے آخری دفعہ معاف کر دیں۔ وہ بولا تو آمنہ اس بات میں ساری لا گئی۔ اس نے آگے بڑھتے آمنہ کا ہاتھ تھاما تھا اور آفس سے باہر نکلتے ہی اشر کی نظر آمنہ کی دوست پر پڑی جو کوریڈور کے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ اشر نے آمنہ کو اشارہ کیا تھا۔ آمنہ اپنی دوست کے قریب جاتی اسے ساری صورتحال بتانے لگی۔ اسے باتیں کرتا دیکھ، وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے دیکھ اس کی نگاہ اس کے دوپٹے پر پڑ گئی جو ایک جانب سے خراب ہو چکا تھا۔ اس کے قریب گیا اور اس کے سامنے اپنا کوٹ اتار کر آمنہ کے کندھوں پر ڈالا جس کا دوپٹہ اس لڑکے نے کھینچ تان سے خراب ہو گیا تھا۔ چلو آمنہ، اب تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ اس نے سب کے سامنے فخر سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس دن پوری یونیورسٹی میں یہ پیغام چلا گیا کہ آمنہ اکیلی نہیں۔ آمنہ نے پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کیا۔ اس کی دوست ان کے ساتھ آئی تھی۔ اسے راستے میں اس کے گھر چھوڑتے وہ اپنے گھر کے لیے نکلے۔ اس شام جب وہ گھر لوٹے تو آمنہ ابھی بھی تھوڑی سہمی ہوئی تھی۔ اس نے اندر جاتے سعدیہ بیگم کو ساری بات بتا دی تھی۔ سعدیہ بیگم کو ساری بات سنتے اپنے بیٹے پر فخر محسوس ہوا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اشر کو بتاؤ، دیکھو اب ہو گیا سب ٹھیک، اب آرام کرو جا کے، میں کچھ کھانے کو بھیجتی ہوں۔ سعدیہ بیگم اس کا گال تھپ تھپاتے بولی۔ اشر اس وقت کچن میں موجود تھا اور اس کے لیے چائے بنا رہا تھا۔ جب اس کی والدہ کچن میں داخل ہوئی تو اسے سامنے دیکھ کر کافی حیران ہوئی۔ اشر، خیریت ہے؟ ہاں کچھ نہیں امی، بس میں اپنے اور آمنہ کے لیے چائے بنا رہا تھا، وہ تھوڑی کھجاتا بولا تو وہ مسکرا دی۔ ماشاءاللہ، اللہ آپس میں یوں ہی محبت رکھے۔ وہ پیار کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ پیچھے وہ چائے کپ میں ڈالتا کمرے کی جانب بڑھا تھا اور چائے لا کر ٹیبل پر رکھی اور اس کے پاس صوفے پر بیٹھ کے آمنہ نے اچانک اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔
یہ پہلا موقع تھا جب آمنہ نے خود پہل کی تھی۔ وہ ٹھٹک گیا، پھر اس نے بہت پیار سے آمنہ کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھیرا۔ اب سب ٹھیک ہے آمنہ، وہ شخص اب کبھی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ آمنہ نے نم آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ وہ آئے گا، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ یہ کہتی اسے عزت اور مرتبہ بخش گئی۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی گئی تو طلباء کا رویہ بدل چکا تھا۔ جو لوگ پہلے اسے خاموش لڑکی سمجھتے تھے اب اسے احترام کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ اشر اسے اس کی یونیورسٹی میں بھی عزت اور احترام دے گیا تھا۔ آمنہ جی وہ واپس آ رہے تھے تو اس نے پوچھا کہ میں آپ کو گاڑی چلانا سکھاؤں؟ آمنہ مسکراتی سر اس بات میں جی مجھے گاڑی چلانے کا بہت شوق ہے، وہ پرجوش سی بولی۔ اس نے آمنہ کو گاڑی چلانا سکھانے کا فیصلہ کیا۔ میں چاہتا ہوں تم کسی کے محتاج نہ رہو آمنہ، تمہارا اعتماد ہی تمہارا اصل ہتھیار ہے۔ اشر نے اسے اسٹیئرنگ سیٹ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ ان گھٹنوں کے دوران جب وہ گاڑی سیکھتی ان کے درمیان ہونے والی ہنسی مذاق اور چھوٹی چھوٹی باتیں انہیں ایک دوسرے کے اور قریب لے آئیں۔ اشر نے اسے ڈرائیونگ سکھانا شروع کیا ہوا تھا اور وہ لوگ یہ وقت بہت انجوائے کرتے۔ آمنہ کی سالگرہ آ رہی تھی اور اشر نے اسے سرپرائز دینے کا سوچا تھا اور اس پلان میں سب فیملی ممبر شامل تھے۔ حویلی کو سفید گلابوں سے سجا دیا۔ اس نے آمنہ کو ایک خوبصورت فراق تحفے میں دی اور اسے پہننے کا کہا۔ جب آمنہ تیار ہو کر سامنے آئی تو ذہن کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ اس نے آمنہ کا ہاتھ تھاما اور اسے آئینے کے سامنے لے گیا۔ آمنہ میں نے تمہاری زندگی کا ایک حصہ چھین لیا تھا لیکن اب میں اپنی پوری زندگی تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے سچے دل سے معاف کر چکی ہو؟ آمنہ نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف بے پناہ محبت تھی۔ اس نے دھیرے سے اشر کا ہاتھ اپنے گال پر رکھا اور کہا میں نے تو بہت پہلے معاف کر دیا تھا، اب تو بس آپ سے محبت کرنا سیکھ رہی ہوں۔ اس رات چاندنی کی روشنی میں انہوں نے اپنے ماضی کے تمام دکھوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی زندگی کا عہد کیا۔ اب ان کے درمیان کوئی نفرت نہیں تھی بلکہ ایک ایسی قربت تھی جو صرف آزمائشوں سے گزرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ آمنہ کی یونیورسٹی کے آخری سال میں امتحانات کا دباؤ بہت زیادہ تھا۔ اشر نے اس دوران اپنے آفس کے اوقات کم کر دیے تاکہ وہ اس کی پڑھائی میں مدد کر سکے۔ سعدیہ بیگم انہیں ایک ساتھ دیکھ کر جیتی تھی۔ اس کے امتحانات ہو چکے تھے اور آج کی اس کی زندگی کا وہ سب سے اہم دن آ پہنچا تھا جس کا خواب اس نے اپنی آنکھوں میں تب سجایا تھا جب اسے لگا تھا کہ اس کی زندگی ایک بند گلی میں ختم ہو چکی ہے۔ آج اس کی یونیورسٹی کا آخری دن اور کنویکیشن تھی۔ آمنہ صبح جلدی اٹھ گئی تھی، پریشانی سے ویسے بھی رات نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے دن رات ایک کیے تھے، کلاس پڑھائی کے پیچھے وقت گزرتا چلا گیا تھا۔ اس دوران اشر نے اس کا بہت ساتھ دیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جب اس نے اپنا کالا کنویکیشن گاؤن پہنا تو اسے اپنی جدوجہد کے پچھلے 4 سال ایک فلم کی طرح یاد آنے لگے۔ تبھی اشر کمرے میں داخل ہوا، اس کے قریب آتے اس کا ہاتھ تھاما۔ چلیں، وہ نروس سی سر اس بات میں ہلا کہ یونیورسٹی کا ہال اسٹوڈنٹس اور والدین سے بھرا ہوا تھا۔ اشر اور سعدیہ بیگم اگلی صفوں میں پیچھے بڑے فخر سے آمنہ کو دیکھ رہے تھے۔ جب سٹیج سے پکارا گیا گولڈ میڈلسٹ آمنہ اشر تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ آمنہ جب سٹیج پر گئی اور اسے گولڈ میڈل پہنایا گیا تو اس کی نظریں سیدھی اشر کی آنکھوں سے ٹکرائیں جو خوشی اور فخر سے نم تھی۔ میڈل لینے کے بعد مائک پر اسے 2 لفظ کہنے کا موقع دیا گیا۔ آمنہ کا اپنا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس نے سب کے سامنے بولنا شروع کیا، یہ میڈل میری محنت سے زیادہ اس انسان کے یقین کی جیت ہے جس نے مجھے گرنے نہیں دیا اور مجھے اندھیروں سے نکال کر یہاں تک پہنچایا۔ اس نے نم نگاہوں سے اشر کو دیکھا تھا۔ تقریب کے بعد جب وہ یونیورسٹی کے لان میں ملے تو آمنہ نے اپنا گولڈ میڈل اتار کر اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا تو آمنہ نے مسکرا کر کہا، یہ آپ کا ہے اشر، کیونکہ اگر آپ میرا سہارا نہ بنتے تو میں اس بوجھ تلے دب جاتی جو ماضی نے مجھے دیا تھا۔ روتی وہ سعدیہ بیگم کے سینے سے لگی۔ میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں خالہ جان، آپ نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ روتے ان سے لپٹی محبت اور عقیدت سے بولی تو وہ اس کا ماتھا چوم گئی۔ میری بچی، ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ سب تمہاری قسمت میں تھا، بس اللہ پاک نے مجھے اور اشر کو وسیلہ بنایا۔ وہ لوگ واپس آ چکے تھے۔ اشر اس کے لیے سرپرائز پلان کر رہا تھا۔ ایک شام موسم بہت حسین تھی۔ وہ آمنہ کو سرپرائز دینے کے لیے اسے شہر سے دور ایک پرسکون فارم ہاؤس پر لے گیا۔ وہاں پر ہر طرف آمنہ کے پسندیدہ سفید گلاب کھلے تھے۔ وہاں کی خاموشی میں اشر نے آمنہ کو اپنے سامنے بٹھایا اور اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ آمنہ، کیا تم سن سکتی ہو؟ یہ دل جو کبھی نفرت کی آگ میں جلتا تھا اب صرف تمہارے نام کی دھڑکنوں پر زندہ ہے۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے لیکن اب میری ہر سانس تمہارے زخموں کے لیے مرہم بننا چاہتی ہے۔ آمنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے پہلی بار آگے بڑھ کر اشر کو گلے لگایا۔ اس لمس میں وہ تمام تلخیاں دھل گئیں جو برسوں سے ان کے درمیان حائل تھی۔ اس رات انہوں نے ایک دوسرے سے عہد کیا کہ وہ کبھی ماضی کی پرچھائیوں کو اپنے حال پر نہیں پڑنے دیں گے۔ کچھ مہینوں بعد گھر میں ایک نئی خوشی کی دستک ہوئی۔ ڈاکٹر نے جب آمنہ کے امید سے ہونے کی خبر دی تو اشر کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو نکل آئے۔
وہ شخص جو کبھی اپنی تقدیر سے لڑتا تھا آج سجدے میں گرا ہوا تھا کہ اسے ایک ایسے رشتے سے نوازا جا رہا ہے جو ان کی محبت کو اعزاز بخشے گا۔ اشر اب آمنہ کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا، اسے زیادہ چلنے نہیں دیتا تھا، اسے زیادہ کام نہیں کرنے دیتا تھا۔ ایک شام جب وہ اپنے نئے آنے والے ننھے مہمان کے لیے کمرہ سجا رہے تھے، آمنہ نے دیوار پر لگی اپنی اور اشر کی وہ تصویر دیکھی جو ان کی شادی کے پہلے دن لی گئی تھی، جس میں دونوں کے چہروں پر کرب تھا۔ اس نے مسکرا کر وہ تصویر ہٹا دی اور وہاں اپنی تازہ تصویر لگائی جس میں وہ دونوں کھل کھلا کر ہنس رہے تھے۔ ماضی صرف سبق کے لیے ہوتا ہے اشر، جینے کے لیے صرف حال اور مستقبل ہوتا ہے۔ آمنہ نے اس کے کندھے پر سر رکھا، اشر نے اسے اپنے اظہار میں لے لیا۔ اب ان کے گھر میں نہ کوئی خوف تھا نہ پچھتاوا، صرف ایک مکمل خاندان کی خوشبو تھی جو پورے گھر میں مہک رہی تھی۔